مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک کہ نبی کریم سرکار دو عالم مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بہت غریب اور مفلس انسان، میری غربتی کا، میری غریبی کا حال یہ ہے کہ کئی دنوں سے میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، گھر میں بہت پریشان ہوں، میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کھانا دیجیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے صحابی کا عقیدہ، اگر صحابی کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی تو نبی کی بارگاہ میں جاتے۔ سبحان اللہ، وہ جانتے تھے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا ہے، ہر چیز کے مالک مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان کا عقیدہ تھا، تبھی تو پہنچے نبی کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کھانا دیجئے۔ کھانا نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تھوڑا سا جو، جانتے ہیں نا آپ حضرات، جوار، جو گیہوں کی طرح ایک دانہ ہے جو کا، تھوڑا سا جو اللہ کے نبی نے اس شخص کو عطا کیا، اور اللہ کے نبی نے کچھ تاکیدیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس جو کو پیس کر اس کی روٹیاں بنا کر خود کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، غریب، یتیم، مسکین کو صدقہ و خیرات بھی کر دینا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ وہ شخص وہ تھوڑا سا جو لے کر کے گیا، اس کو پیس کر کے اس کی روٹیاں پکائی، خود کھایا، بیوی بچوں کو کھلایا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا۔ وہ صحابی فرماتے کئی کنٹل جو میں نے استعمال کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا دیا ہے، اور اللہ کے محبوب کتنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کچھ دیتے نہیں، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی اتنا دیتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کئی کنٹل جو میں نے استعمال کر لیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ایک مدت مدید تک اس جو کو میں استعمال کرتا رہا، خود کھاتا رہا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا رہا، کثرت کے ساتھ خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، غریبوں، یتیموں، مجبوروں کو میں بانٹتا بھی رہا۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ایک دن وہ شخص روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے جو ہمیں عطا کیا تھا، ایک مدت مدید تک میں اس کو استعمال کرتا رہا، کھاتا رہا، غریبوں اور یتیموں میں بانٹتا رہا، لیکن اچانک میرے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی نے تو تھوڑا سا دیا تھا، میں اتنے دنوں تک اس کو استعمال ہی کر رہا ہوں، ابھی تک ختم نہیں ہوا، دیکھوں تو صحیح اور کتنا بچا ہوا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو ماپ لیا، وزن کر لیا، اس کی پیمائش کر لی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا توکل اٹھ گیا، تیرا بھروسہ کمزور ہو گیا، اس لیے جو کی برکت چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
اے میرے صحابی سن، اگر اس جو کو تو نہ ناپتا تو جو تو قیامت تک نسلن بعد نسلن تیری اولاد کھاتی رہتی، قیامت آ جاتی لیکن جو ختم نہیں ہوتا۔ جب نبی کسی چیز میں ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ چیز ایسی برکت والی ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی ختم کرنا بھی چاہے تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ کھاتے جا رہا ہے آدمی، لٹاتے جا رہا ہے آدمی، صدقہ وہ خیرات کرتے جا رہا ہے آدمی، لیکن جو میں کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا ہی انوکھا بنایا، بڑا ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، حضور تو حضور ہے نا، سبحان اللہ۔ آقا تو آقا ہے، آقا کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ راتیں ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائیں گے، وقت گزر جائیں گے، لیکن آقا کی باتیں کہاں ختم ہونے والی۔ حضور کی شان ہی الگ ہے، کیونکہ یہ عید میلاد النبی ہے اور 11ویں شریف کا بھی پروگرام رکھا گیا، تو انشاءاللہ 2-3 باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و ایسی ہے تو غوث اعظم کی شان کیسی ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ غوث اعظم کی جوانی، غوث اعظم کے آخری ایام وہ بہت دور کے ہیں، کیونکہ حضرت غوث اعظم نے بہت مجاہدے کیے۔ آپ نے بارہ سنا بیضۃ الاسرار ایک معتبر کتاب ہے، آپ اٹھا کے پڑھیں اس کو، کہ 40 سال تک حضرت غوث اعظم نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ اتنا مجاہدہ۔ حضرت غوث اعظم جھاڑ کی پتیوں کو توڑ توڑ کر کے کھاتے تھے اور اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ کیوں؟ پیسہ نہیں تھا، پیسہ تو بہت تھا، دولت تو بہت تھی۔ آپ کی والدہ وہاں سے جو سونے کے سکے اور اشرفیاں بھیجتی تھی، سب کچھ وہ دیکھتے تھے کہ میں جتنا ہوں مجھ سے زیادہ بھوکے اور زیادہ لوگ ہیں۔ سارا کا سارا پیسہ غریبوں میں، محتاجوں میں، مفلسوں میں بانٹ دیتے، اور جب بھوک لگتی جنگل کی طرف نکل جاتی۔ اللہ پتیاں توڑ توڑ کر کے آپ کھاتے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد حضرت غوث اعظم کو اللہ نے اور کتنی شانیں عطا کی ہو۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے نا، جوانی آپ کا، آپ کے آخری ایام وہ بہت دور کے۔ حضرت غوث اعظم جب چھوٹے تھے، بچے تھے آپ، اس کی ایک روایت بتاؤ اور اپنی گفتگو کو ختم کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے۔ یاد رکھیں آپ ان چیزوں کو۔ جو انبیاء و رسولان اعظام کے نام ہیں، جو صحابی رسول کے نام ہیں، جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کے نام ہیں، یہ ہمارے بچوں کو ان کے نام بہت کم یاد ہے۔ جو دنیا کے دلے ہیں، دنیا کے کافر ہیں، دنیا کے بدترین لوگ، مجرا کرنے والوں کے نام ہمارے بچوں کو آج زیادہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی۔ ہمارے بچوں کو ایکٹروں کے نام بہت یاد ہے، ہمارے بچوں کو کرکٹروں کے نام بہت یاد ہے۔ اگر کوئی آسٹریلیا سے بھی کھیلے تو ہمارے بچے ان کا بھی نام لیتے، لیکن ہمارے بچوں سے پوچھا جائے کہ 10-20 صحابی کا نام بتا دوں تو نہیں بتا سکتے۔ نعت کم گانے بچوں کو زیادہ یاد ہے۔ یہ تربیت کی کمی۔ ایسا نہیں ہے آپ اچھا سمجھیں یا برا، آپ کو میری بات صحیح لگے یا غلط، ایسا نہیں ہے کہ بچے ہمارے گھر میں ہو گئے، ہم دن میں کام کو نکلے، پیسے کما کے لائے، بیوی بچوں کو کھلا دیا، بچے بڑے ہو گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری ختم کر لی، مکمل کر لی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔
قرآن میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر گناہ کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں حشر کے دن دیا جائے گا۔ تو تعلیم اور تربیت، اپنے بچوں کا اخلاق، اپنے بچوں کا کردار، اپنے بچوں کے جینے کا طریقہ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف کھلا پلا کے بڑا کر دیا، شادی کر دی، یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اولین ذمہ داری تربیت، علم سکھانا ہے بچوں کو، تاکہ بچے اگر آپ کے علم سیکھیں تو پھر وہ بچے اسلام کے طریقے پر، شریعت پر اپنی زندگی گزاریں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی، تو آپ بھی اللہ کے بہت پائے کے بزرگ، ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بچہ بہت بیمار، کسی نے کہا کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست، آپ ان کے پاس جاؤ، ان سے دم کرا لو، ان سے دعا کرا لو، آپ کی بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو بس اسی واقعہ کو بتا کر کے اپنی گفتگو کا اختتام۔ وہ عورت چلی اپنے بچے کو لے کر کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے پاس۔ تو آپ چونکہ ولی تھے، بھائی کے بزرگ تھے، آپ نے دیکھا کہ کہا کہ نہیں، اب تمہارے بچے کے پاس وقت بہت کم ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مایوس ہو گئی۔ پھر ان کی تسلی کے لیے آپ نے دم کر دیا۔ راستے میں آ رہی تھی کہ بچہ انتقال، زاروں قطار رونے لگی، ایک ہی سہارا تھا، ایک ہی بچہ تھا اس کا۔ تو کسی دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے پوچھا کہ روتی کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی انتقال ہو گیا، اب میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ میرے تو شوہر بھی نہیں ہے، ایک بچہ تھا، یہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، اب میں کس کے بھروسے میں جیوں؟ کون میری دیکھ بھالی کرے گا؟ جب میں کمزور ہو جاؤں گی تو کون مجھے سہارا دے گا؟ یہ باتیں کرنے لگی، رونے لگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو بتائی کہ فلانے ولی کے پاس۔ تو کہنے لگی، اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے حضرت عبداللہ سومئی، آپ کے نانا کے پاس گئی تھی دعا کرانے کے لیے۔ تو کہنے لگی کہ فلانے جگہ پر گئی تھی، میں دعا کرائی، انہوں نے ایسا کہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے کہا کہ اسی کا نواسا فلانا جگہ فلانے جھاڑ کے نیچے اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہے۔ کیا کھیلتا ہے؟ محلے کے بچوں کو جمع کرتا ہے اور سارے بچوں سے کہتا ہے، اے بچوں سب کے سب مر جاؤ۔ اللہ، سارے بچے زمین پر گر جاتے، سب مر جاتے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے بچے کھڑے ہو جاؤ، سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ سارے بچے کھڑے ہو جاتے گئے۔ آپ سوچو تو اسے حضرت غوث اعظم کا کھیل یہ تھا کہ آپ کے حکم سے بچے مرتے تھے اور آپ کے حکم سے بچے زندہ ہوتے تھے۔ آپ کے بچپن کا کھیل یہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جیسی کہ تم جھاڑ کے پیچھے چھوٹ جانا، جیسی کہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہیں گے کہ بچے مر جاؤ، زمین پر جب بچے لیٹ جائیں گے اسی لائن میں تم اپنے بچے کو سلا دینا۔ یہ گئی جیسی ہی حضرت غوث اعظم نے کہا کہ سب کے سب مر جاؤ، سب گرے زمین پر، اس نے بھی بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بچے کو اسی سب میں سلا دیا۔ کہا کہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ سب اٹھ گئے، یہ بچہ نہیں اٹھا۔ حضرت غوث اعظم میں تو کیوں نہیں اٹھتا؟ وہ عورت دوڑ کر کے آئی، پیروں میں گر گئی۔ یہ شخص تو ساری باتیں ان کو بتا دیا تھا کہ بہت پاورفل بچہ ہے، اس کی کئی کرامتیں ظاہر ہو چکی ہے، وہ چاہے تو تمہارے بچے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی کہ ہاتھ جوڑ کر کے تمہاری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہوں
کہ میرا ایک ہی بچہ تھا, یہی میرا لال تھا, یہی میرا لاڈلا تھا, یہی میرے جینے کا سہارا تھا. اگر یہ نہ رہا تو میں بھی نہیں رہوں گی. مجھ پر کرم تو کرو, میرے لیے دعائیں تو کرو. تم نے اتنے بچوں کو زندہ کیا, میرے بچے کو بھی زندہ کر دو. اللہ اکبر. اس عورت کی آنکھوں میں جب حضرت غوث اعظم نے اب آنسوؤں کو دیکھا, اور جو بھی ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل بڑا نرم بنا دیتا ہے, رحم کرنے والا بنا دیتا ہے. آپ کو رحم آ گیا, آپ کو ترس آ گیا, آپ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے پاک پروردگار عالم, تیرا بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں یہ فریاد کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم اس بچے کو تو زندہ کر دے. آپ فرماتے ہیں کن باذن اللہ. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب جو لوگ دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ سلیمانی کے پاس جا کر کے شکایت کی کہ آپ کا نوازا اتنا چھوٹا ہے, بچہ ہے, ابھی سے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. جو بچے کو آپ نے واپس بھیج دیا تھا وہ بچہ تو مر گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن آپ کا نوازا عبد القادر جیلانی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کنٹرول میں رکھیں. ابھی اتنا چھوٹا ہے اور ابھی سے اتنے بڑے بڑے کام. نانا کو غصہ آیا, ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے اور گئے اس جگہ پر جہاں پر حضرت غوث اعظم کھیل رہے تھے. نانا کو دیکھا کہ ڈنڈا لے کے آ رہے تو آپ دوڑے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. راستے میں قبرستان آیا اور قبرستان پر آپ دوڑے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے, اے مردو سوئے ہو, اٹھو, دیکھتے نہیں کہ عبد القادر دوڑ رہا ہے اور نانا دوڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ صدائیں جب قبرستان میں گونجی حضرت غوث اعظم کی ان باتوں کو سننے کے بعد ساری قبریں کھلتی ہے, قبریں پھٹتی ہے, کفن کے ساتھ مردے اٹھ کر کے حضرت غوث اعظم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم کے بچپن کا یہ حال ہے. تو جو لوگ آج 11ویں کرتے ہیں, جو لوگ ان کے نام سے نیاز کرتے ہیں, حضرت غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا چاہنے والا, میرا ماننے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں, اس کا مطلب آپ سمجھے کہ دنیا کے ایک کونے میں میں رہوں, دنیا کے دوسرے کونے میں میرا ماننے والا رہے, اگر وہ وہیں سے پکارے تو میں یہیں سے مدد کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ اگر وہیں سے پکارے تو میں یہیں سے مدد کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تعلیم دے رہے تھے, بچوں کو پڑھا رہے تھے آپ, تو اچانک آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, لال ہو گیا, چہرے کی رنگت بدل گئی, اور آپ نے اپنے چادر سے اپنے ہاتھ کو ڈھانپ لیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ ہاتھ باہر نکالے تو دیکھا گیا کہ آپ کا پورا ہاتھ پانی سے بھیگا ہوا ہے. اللہ. تو بچوں نے پوچھا کہ اے میرے آقا بتائیے تو صحیح, پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور ہاتھ پورا بھیگا ہوا باہر نکلا. اے میرے آقا ہم اس راز کو جاننا چاہتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, اے میرے شاگردو سنو, فلانے ملک میں سمندر کے بیچ میں ایک کشتی جس پر میرے چاہنے والے سوار تھے, سبحان اللہ, میرے ماننے والے سوار تھے, میرے نام لیوا سوار تھے, مجھ سے مدد طلب کرنے والے سوار تھے. سمندر کی طوفان میں وہ کشتی پھنس گئی. اب وہ کشتی ڈوبنے والی تھی, وہ گھبرا رہے تھے, تو انہوں نے مجھے پکارا, یا غوث اعظم مدد فرمائیے, المدد یا غوث اعظم. تو میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھایا اور سمندر سے کشتی کو نکال کر کے کنارے پر رکھ دیا. اللہ. اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اگر وہیں سے پکارے تو میں یہیں سے مدد کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا, چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے, انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ تمام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے, واہ کیا مرتبہ ہے, واہ کیا مرتبہ ہے, اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا,
سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ۔ یہ حضرت غوث اعظم کی شان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے نبی۔